بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈ فورم کے کہنے پر راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچرز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 12ویں کلاس کا 14واں لیکچر۔ گفتگو ہماری خمس کے مسائل میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 1723 ہم نے آخری پڑھا تھا۔ آج کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے 1724، مسئلہ نمبر 1724۔ فرماتے ہیں کہ عورت کو جو مہر ملتا ہے اور شوہر اور بیوی کو طلاق خل دینے کے عوض جو مال ملتا ہے ان پر خمس نہیں ہے، یہی حکم دیت کے طور پر ملنے والے مال کا ہے۔ اسی طرح میراث کے معتبر قواعد کی روح سے جو میراث انسان کو ملے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری گفتگو جو تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ جو بھی انسان نے کمایا ہو یا جو بھی انسان کو نفع ملا ہو، چاہے بغیر کمائے ملا ہو، اس نفع میں سے ایک تو اخراجات اس کے استثناء ہیں اور ایگزیمپٹڈ ہیں، ان پر خمس نہیں ہوتی۔ دوسرا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کیا کہتے ہیں، یہ جو اخراجات ہیں، چاہے یہ کمانے والے ہوں چاہے یہ سالانہ اخراجات ہوں، دونوں استثناء ہیں، اس پہ خمس نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ایگزیمپٹڈ ہیں، جن پر خمس نہیں ہوتی۔ ان میں سے وہ چیزیں کہ جن کو ایگزیمپٹ کیا گیا اور جن پر خمس نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مہر کا پیسہ ہے۔ مرد عورت کو جو مہر دیتا ہے، جس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فرض کریں 5 تولے پیور گولڈ عام طور پہ کھوجا جماعت کی طرف سے معین ہے، تو اس کو 5 تولے ملا، تو ایسا نہیں کہ 5 میں سے 1 تولہ اگر استعمال نہیں ہوا یہ 5 تولہ، تو 1 تولہ خمس کے طور پر دینا پڑے گا۔ مہر کے اوپر یہ 100 سال بھی پڑا رہے عورت کے پاس اور وہ اس کو استعمال نہ بھی کرے، تب بھی مہر کے مال پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ یہ ہو گئی دوسری ایکسیپشن۔ تیسری ایکسیپشن یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق خل دے اور اس کے طلاق خل دینے کے عوض اس کو کچھ مال ملتا ہے، اس پر بھی خمس نہیں۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں، ایک تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ طلاق ہمیشہ مرد ہی دیتا ہے، طلاق کی کوئی بھی قسم ہو، طلاق کا اختیار مرد ہی کے پاس ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات طلاق عورت چاہتی ہے لیکن مرد نہیں دینا چاہتا، اور عورت اتنی نفرت رکھتی ہے مرد سے کہ وہ اس مرد کے ساتھ سو کر اپنی واجب ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتی ہے مر جاؤں گی اس کے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ اس کو سمجھایا جائے، لاکھ سمجھایا جائے بھائی گناہ ہے، کہتی کوئی مسئلہ میں گناہ کر لوں گی لیکن اس کے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ اتنی نفرت اس کو اگر وجود میں آ جائے تو ایسے موقع پر عورت مرد سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، بلکہ ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ سودا بھی کر سکتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو اور مجھ سے اس طلاق دینے کے لیے معاوضہ لے لو۔ اب یہ معاوضہ کتنا ہونا چاہیے؟ طلاق خل میں، جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں خلا جس کو کہا جاتا ہے، اصل میں خل ہے ایکچوئل اس کی پروننسیشن، لیکن معاشرے میں ہمارے خلا رائج ہے۔ تو طلاق خل میں جو عوض ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ مہر جتنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی خود مہر کو معاف کر دیں، مہر سے کم بھی ہو سکتا ہے اور مہر سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس اماؤنٹ کو یا اس رقم کو یا اس چیز کو طے کیا جائے گا کہ جو عوض بنے گی۔ اب وہ چیز ممکن ہے مہر ہو، مہر سے کم ہو، مہر سے زیادہ ہو۔
یہ عوض کہلاتا ہے طلاق خل کا. یہ عورت کو دینا ہوتا ہے. فرض کریں اگر وہ مہر لے چکی ہے، مرد کہتے ہیں مجھے مہر واپس کر دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس طلاق کے نتیجے میں عورت پر ضروری ہو جائے گا کہ وہ مہر کی رقم کو واپس کرے. مہر 5 تولہ تھا، اس نے کہا کہ چلو تم 2 تولے مجھے دے دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ 2 تولہ اس کو واپس کرنا پڑ جائے گا. اس نے کہا تم 5 کی بجائے مجھے 10 تولے دو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا. عورت اتنی تنگ آئی ہوئی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں 10 تولے دے دیتی ہوں، اور 10 تولے دے کر اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا. تو یہ 10 تولے مرد کو دے گی طلاق خل کے عوض، معاوضے کے طور پر. یہ جو اماؤنٹ ہے یہ اگر 100 سال بھی اب اس کے پاس پڑی رہے اور استعمال نہ کرے تو اس پر اس کا خمس واجب نہیں ہوگا. یہ ہو گئی دوسری چیز، بلکہ تیسری ایکسیپشن. چوتھی چیز ہے دیت سے ملنے والا مال. آپ کو کسی نے مار دیا، اس سے لگ گیا، خون نکل آیا، چہرہ لال ہو گیا، کوئی بھی ایسی صورتحال بنی، اب اس پر آپ کے لیے دیت آپ کے لیے اس کی گردن پہ واجب ہو گئی. کوئی شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، اس نے کہا جی یہ لو بھیا آپ کی دیت کے پیسے. تو یہ پیسہ جو بعنوان دیت آپ کو ملا ہے، اس پر بھی آغا سیستانی کے اعتبار سے خمس واجب نہیں ہوگا. اور آخری چیز ایکسیپشن میں سے کہتے ہیں کہ میراث کے معتبر قواعد کی روشنی میں اگر آپ کو کوئی میراث ملتی ہے تو اس پر بھی خمس واجب نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ہماری شریعت کی روح سے جو معتبر قواعد ہیں ان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میراث نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن مثلا فرض کریں کوئی باپ اہل سنت میں سے تھا، اس کے انتقال کی وجہ سے آپ اس کے بھائی تھے، اور اہل سنت میں قانون یہ ہے کہ جو اولادوں کا حصہ ہے اس کو دینے کے بعد اگر کوئی بچ جائے تو وہ آگے بھائیوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ آپ کو مل گیا. یعنی اگر آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ شیعہ ہیں تو آپ کے اعتبار سے یہ میراث آپ کا حق نہیں تھا، لیکن اہل سنت کی قواعد کے اعتبار سے یہ میراث آپ کا حق تھا. تو اس میں آپ کو اپنی شریعت کو دیکھنا ہے. اگر آپ کی شریعت کے اعتبار سے آپ اس میراث کے مستحق بنتے ہیں تب تو، اور وہ میراث متوقع بھی ہو، یہ ایک شرط ادھر لگا لیں تو اچھا ہے، جو کتاب میں توضیح میں ہے لیکن یہاں پر نہیں آئی ہے. اور وہ میراث متوقع ہو، یعنی کسی ایسے شخص سے ملی ہو جس سے آپ کو توقع تھی، جس سے باپ بیٹے کے میراث ہوتی ہے کہ جو متوقع ہوتی ہے، تو وہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ پھر اس پر خمس واجب نہیں ہے. البتہ ایک اور وضاحت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دیکھیں جب مرنے والا مرتا ہے نا تو ایسا نہیں کہ مرتے ہی پورے کا پورا مال اس کا وراثت بن گیا، بلکہ مرنے کے بعد اس کے مال میں سے پہلے کچھ چیزیں نکالی جاتی ہیں. ان میں سے ایک خمس ہے جو پہلا اس کی گردن پر ہے. پرانا اگر کوئی خمس اس کی گردن پر ہے تو وہ پہلے نکالا جائے گا. یہ چیز کہ پہلا جو خمس اس کی گردن پر اس کی زندگی میں تھا وہ نکالا جائے گا، یہ اس مسئلے سے کہ میراث پر خمس نہیں ہوتی ٹکرا نہیں رہا، اس لیے کہ وہ خمس جو نکالا جا رہا ہے وہ مردے کا خمس ہے. یہ خمس جو بات کی جا رہی ہے کہ میراث پر خمس نہیں ہوتی، یہ آپ زندہ جو وارث ہیں اس کی خمس کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ مال نکالنے کے بعد، قرضے نکالنے کے بعد، وصیت کا مال نکالنے کے بعد جو بچے گا اب یہ وراثت میں تقسیم ہوگا. اور یہ جب وراثت میں جو تقسیم ہوگا اب ملکیت چینج ہو گئی نا، پہلے یہ باپ کا مال تھا اب یہ ہمارا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کہ ملکیت چینج ہوئی ہے اب یہ مال جو آپ کے پاس آیا ہے یہ 100 سال بھی پڑا رہے تو اس پر خمس واجب نہیں ہوگا. بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو نکالا گیا ہے وہ مردے کا خمس ہے، اور یہ جو واجب نہیں ہونے کی بات ہو رہی ہے زندے کو ملنے کے بعد جو مال ملا ہے اس کی خمس کی بات ہو رہی ہے. بس یہ 5 چیزیں ایکسیپشن ہو گئیں، استثناء ہو گئیں خمس سے.
اخراجات، وراثت، دیت جو مل رہی ہے طلاق خلع کا عوض اور مہر، ان پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ ان 5 چیزوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ان 5 چیزوں کو چھوڑنے کے بعد جو مال بھی بچا ہے اس بچے ہوئے مال کا 5واں حصہ بطور خمس آپ پر واجب الادا ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 1726۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفایت شعاری کے سبب سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ رقم پس انداز کی ہو، پس انداز یعنی بچا لی ہو، تو ضروری ہے کہ اس بچت کا خمس دے۔ دیکھیں یہ آپ نے سنا کہ سال بھر کے اخراجات کو آپ کم کرنے کے بعد جو بچے گا اس کا خمس واجب ہے۔ فرض کریں آپ کا سال 1 جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے، 31 دسمبر پر اینڈ ہوتا ہے۔ ایک مثال بنا رہے ہیں، آپ نے اپنے پورے سال کے اخراجات کا حساب کتاب کیا۔ فرض کریں آپ نے حساب بنایا پورے سال کے اخراجات، آپ کے کھانا پینا، آنا جانا، زیارت اور جو آپ کے خرچے آپ کے معلوم ہیں آپ کو کہ یہ سارے خرچے ہونے ہیں، آپ نے حساب لگائے 10 لاکھ روپے بن گئے۔ آپ نے اپنی کمائی میں سے 10 لاکھ الگ کر لیے، کہا جی یہ میرے سال کے اخراجات ہو گئے۔ اب اس 10 لاکھ میں سے آپ نے سال میں خرچ کرنا شروع کیا۔ خرچ کرتے جا رہے ہیں اور وہ پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ نے یہ سوچا کہ 10 لاکھ میں سے میں کچھ کنجوسی کر کے جو میں نے خرچے بنائے تھے اپنے سوچے تھے، بس اب فرض کریں میں نے سوچا تھا جی سال میں ہر روز 2 کلو دودھ گھر میں آیا کرے گا، میں نے سوچا یار 2 کلو کی بجائے میں 1 کلو منگوا لیتا ہوں۔ آپ نے سوچا تھا جی سال میں چاول جو ہے وہ 2 من استعمال ہوں گے، آپ نے کہا میں 2 من کی بجائے 1.5 من استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے سوچا جی سال میں گوشت جو ہے وہ مثلا فرض کریں اتنا استعمال ہوگا، آپ نے سوچا اتنے کی بجائے میں اتنا کر دیتا ہوں۔ تو بچت کر کے کنجوسی کرتے کرتے آپ نے سال بھر میں 10 لاکھ کی بجائے آپ نے 9 لاکھ میں اپنا خرچہ پورا کر لیا۔ تو اب یہ نہیں کہلائے گا کہ یہ 1 لاکھ تو آپ کے اخراجات کا حصہ تھا جو آپ نے کیا نہیں ہے، تھا تو صحیح لیکن کیا نہیں، کنجوسی کی، بلکہ یہ بچت کا حصہ شمار ہوگا اور اس کا خمس دینا واجب ہوگا۔ جو آپ نے استعمال کر لیا وہی آپ کے اخراجات ہیں، جو بچا لیا چاہے کنجوسی کر کے بچایا ہو تو وہ بچت ہے، اس کا خمس آپ کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1727 فرماتے ہیں کہ جس شخص کے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو تو ضروری ہے کہ جتنا مال اس کے ہاتھ آئے اس کا خمس دے۔ دیکھیں ان کا فرضیہ یہ ہے کہ آپ کے پورے اخراجات A to Z، دیکھیں نارملی یہ ہوتا نہیں ہے لیکن ان کا فرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی تھرڈ پرسن آپ کے پورے اخراجات ادا کر رہا ہے، آپ کو سوئی سے لے کر ہاتھی تک جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ ایک واؤچر بناتے ہیں چاہے 10 روپے کا ہی صحیح، آپ وہ 10 روپے بھی سامنے والے سے وصول کر لیتے ہیں، وہ آپ کے 1 روپے کا خرچہ برداشت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اب اس شخص کے علاوہ فرض کریں آپ کی سالگرہ ہوئی، کسی نے آپ کو 2 شرٹیں گفٹ کر دیں، آپ کا کوئی پرائز بانڈ نکل آیا، انعام نکل آیا، اب یہ کچھ آپ کے پاس درآمد اس شخص کے سے ہٹ کر ہوئی ہے، تو اب فرض ہمارا یہ کہ خرچے تو اسی نے دینے ہیں، تو یہ جتنی بھی درآمد آپ کی ہوئی ہے یہ سب ایکسٹرا ہے جو آپ کے استعمال میں آنی ہی نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اس پوری درآمد کا خمس سال ختم ہونے پر آپ پر واجب ہو جائے گا، پوری درآمد کا خمس آپ کو دینا ہوگا۔ البتہ فرض کریں اگر کوئی 80% خرچے دے رہا ہے تو آپ اس درآمد میں سے اپنے 20% خرچے لیس کر سکتے ہیں، کوئی 50% دے رہا ہے
تو آپ کی جو ایکسٹرا درآمد ہے اس میں سے باقی 50% خرچے لیس کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں پھر یہ لیس کرنے کے بعد جو بچے گا اس پر خمس واجب ہوگا۔ لیکن کیونکہ آقا نے مسئلے میں فرض یہ بنایا کہ کوئی پورے خرچے آپ کا جتنے بھی اخراجات ہیں کوئی دوسرا دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ والے آپ کے اخراجات میں استعمال ہوں گے ہی نہیں۔ جب استعمال ہوں گے ہی نہیں تو سارے کے سارے مال کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔